السلام علیکم ناظرین، میں محمد غفران آپ کا استقبال کرتا ہوں ایک اور اسلامک انفارمیشن والی ویڈیو میں۔ تو شروع کرتے ہیں بنا زیادہ بات کیے۔ آپ کا سوال ہے ان میں سے کس کا گوشت کھانا حرام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: پہلا ہاتھی کا، دوسرا گھوڑے کا، تیسرا زیبرا کا، چوتھا خرگوش کا۔ اس کا صحیح جواب ہے ان میں سے ہاتھی کا گوشت کھانا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ دیکھیے، ہاتھی کا گوشت کھانا حرام ہے یا ناجائز، اس کو لے کر مختلف ائمہ میں اختلاف ہے۔ امام مالک کے نزدیک ہاتھی کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب قریب، اور باقی کے ائمہ کے نزدیک ہاتھی کا گوشت کھانا بالکل حرام ہے۔ ہاتھی چیر پھاڑ کر گوشت تو نہیں کھاتا، لیکن صحیح مسلم کی حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نکیلے دانت والے درندے کو کھانا حرام ہے۔ تو اس حدیث کی بنا پر ائمہ کا اقوال ہے کہ نکیلے دانت والے درندے کو کھانا حرام ہے، اور ہاتھی کے بھی نکیلے دانت ہیں، لہٰذا اس کا گوشت کھانا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں نکیلے دانت والے درندے کے علاوہ کون کون سے زمین کے جانور مسلمان کے لیے حلال ہیں اور کون سے حرام۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے حرام کر دی خبیث چیزیں، یعنی بہتا ہوا خون، مردہ جانور اور خنزیر کا گوشت، اور اللہ سورہ نام میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تمام بے زبان جانور حلال کر دیے گئے سوائے اس کے جس سے تم کو روکا جائے، یعنی کہ جتنے بھی سبزی خور جانور ہیں، گھاس چرنے والے جانور ہیں، وہ سب مسلمان کے لیے حلال ہیں، لیکن آگے اللہ نے فرمایا کہ جس سے تم کو روکا جائے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تو صحیح مسلم اور بخاری میں اس کا ڈیٹیل میں ذکر ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے کے گوشت کو کھانا قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ جب یہ بات صحابہ کو پتہ چلی تو وہاں ہنڈیا میں گدھے کا گوشت پکنے ہی والا تھا، لیکن جیسے ہی صحابہ نے حکم سنا تو فوراً تعمیر کی اور اس پکی پکائی ہنڈیا کو پھینک دیا۔ جامعہ ترمذی میں اسی حدیث کے آگے ڈیٹیل میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خچر کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے اور گھوڑے کا گوشت حلال ہے، اور ہر اس جانور کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے جو شکار کرتا ہو، یعنی گوشت کھاتا ہو، اور تمام کے تمام کیڑے مکوڑے تمہارے لیے حرام ہیں سوائے ٹڈی کے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹڈی کھانا جائز ہے اور حلال ہے، جسے لوکسٹ بھی کہتے ہیں، اور اسی کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے 2 مردار کو حلال کر دیا، باقی سب مردار جانور اور پرندے تمہارے لیے حرام ہیں، اور وہ 2 مردار چیز مچھلی اور ٹڈی ہے، یعنی انہیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی چرندے پرندے ہیں وہ سب کے سب ذبح ہونے چاہیے، اور سب کے سب اللہ کے نام سے ذبح ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث اور قرآن میں ذکر ہے کہ تمہارے لیے وہ جانور حرام ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اسی لیے کسی بھی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، یہ فرض ہے۔ اور جب پرندے کا شکار کریں تو بندوق یا جس بھی ہتھیار کا استعمال کریں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر استعمال کریں، اور ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، تبھی وہ حلال ہوگا، ورنہ اس جانور اور پرندے کو کھانا بالکل حرام ہوگا۔ اس کے علاوہ گھوڑے کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے، لیکن کچھ علماء حضرات اس کو مکروہ کہتے ہیں کیونکہ یہ جہاد میں کام آتا ہے، لیکن لگ بھگ سارے ہی علماء حضرات کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے، حلال ہے، اور حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح زیبرا ایک گدھے کی ہی قسم ہوتی ہے تو وہ بھی حلال ہے، کیونکہ حدیث میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے کا الفاظ ارشاد فرمایا، اور حدیث میں ذکر ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس کا گوشت کھایا ہے، اور سارے علماء حضرات کے نزدیک زیبرے کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے اور حلال ہے۔ اسی طرح خرگوش کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، اور سبھی کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے۔ اسی طرح کینگارو کا گوشت کھانا بھی حلال ہے، کیونکہ یہ سبزی خور ہے اور شکار نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ بھینس، اونٹ، گائے، مرغی، بطخ، ہرن، زراف، بکرا، بکری، بھیڑ، یہ سب حلال ہیں اور ان کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے۔ اب ایک بات پھر سے کہہ دیتا ہوں، پچھلی 2 ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ یہ سب حلال ہیں، لیکن اگر آپ کو ان کا گوشت کھانا پسند نہیں ہے، یعنی آپ کا دل نہیں کرتا، تو آپ نہ کھائیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ صحیح مسلم اور بخاری میں حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گو کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ یہ میرے علاقے کی غذا نہیں ہے، لیکن تم کو کھانے سے منع نہیں کرتا۔ حلال حرام اپنی جگہ ہے اور پسند ناپسند اپنی جگہ ہے، لیکن بے شک اللہ نے جو چیز حلال کر دی وہ انسانی جسم کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہے۔ موجودہ وقت کی ریسرچ سے پتہ چلتا ہے
کہ جو گوشت کھاتا ہے اس میں زیادہ پھرتی اور طاقت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ الگ الگ جانور کے گوشت سے الگ الگ بیماریاں جڑ سے ختم ہوتی ہیں۔ اس پر بہت سی کتابیں لکھی بھری پڑی ہیں اور آج یہ بات سب مان چکے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو اب گوشت نہیں کھاتے، ورنہ لگ بھگ ہر انسان گوشت بڑے شوق سے کھاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ جناب یہ تو بڑی فائدہ مند چیز ہے۔ اس لیے اللہ نے جو چیز حرام کر دی بے شک وہ نقصان دہ ہے، اور جو چیز حلال کر دی بے شک وہ فائدہ مند ہے۔ پچھلی 2 ویڈیو میں بتایا تھا کہ پرندے میں کس کا گوشت کھانا حرام ہے اور کس کا گوشت کھانا حلال ہے، اور سمندری مخلوق میں کون سی مخلوق حلال ہے اور کون سی حرام، اور اس ویڈیو میں بتایا کہ زمین پر موجود کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے حرام۔ پھر بھی بہت سے جانور کا ذکر چھوٹ گیا۔ اگر آپ کو کنفیوژن ہو تو علماء حضرات سے رابطہ کریں یا پھر مجھے انسٹاگرام پر میسج کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو اپنے سبھی بھائی اور بہنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ایسی اسلامک انفارمیشن سب کو حاصل ہو سکے۔ میں محمد غفران ملتا ہوں اگلی اسلامک انفارمیشن والی ویڈیو میں، انشاءاللہ زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔